اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الناس من ینفع الناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج اعصابی عضلاتی یعنی سر خشک یا سردی اندیرا کے حامل مریضوں کا درست، یقینی، فطری اور شرطی علاج پیش کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ علاج پیش کروں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اعصابی عضلاتی مزاج کے حامل مریضوں کی پہچان کیا ہوگی، تو سنیں کہ اس مزاج کے حامل مریضوں کا نبض ایک انگلی پر اوپر ہی محسوس ہوگا۔ یاد رہے کہ یہ 2 سال سے لے کر 8 سال تک کے بچوں بچیوں کا صحت والی مزاج ہے، لیکن کسی بھی فرد کا مزاج اسی سٹیج پر آ سکتا ہے۔ اس مزاج کے حامل مریضوں کو ہر 3 گھنٹے بعد پیشاب کی ضرورت پیش آئے گی، یعنی رات کو پیشاب کے لیے 1 سے 3 بار اٹھیں گے۔ قارورہ پیشاب میں ایک چٹکی NaHCO3 یعنی کھانے کا سوڈا ڈالنے سے معمولی حل پذیری کے ساتھ وہ ٹیسٹ ٹیوب کی تہ میں بیٹھ جائے گا۔ اس مزاج کے حامل مریضوں کے جسم کے اندر سردی بتدریج بڑھتی اور خشکی یا اندھیرا بتدریج گھٹتی جا رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بتدریج 6 مدارج مرض یعنی لذت، حبس، قبض، سوزش، ورم، ذوب پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ چونکہ یہ ایک مشینی تحریک ہے جس کی وجہ سے متعلقہ خلط پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ خارج بھی ہوتا رہتا ہے، جس کے سبب کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز مقام مرض تحلیل یعنی غدی عضلاتی سسٹم، غدد جاذبہ یا انڈوکرائن گلینڈز کا سسٹم ہوتا ہے۔ یاد رہے اس مزاج کے حامل مریضوں کا علاج عضلاتی اعصابی مزاج نمبر 2، عضلاتی غدی مزاج نمبر 3، غدی اعصابی مزاج نمبر 5 اور اعصابی غدی مزاج نمبر 6 کی ادویہ سے سراسر غلط اور بے بنیاد ثابت کر چکا ہوں، جس کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں ملیں گے۔ ان ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر کے بار بار سنیں اور خود فیصلہ کریں کہ دکھی انسانیت کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، کون سا سسٹم متاثر ہے اور علاج کس سسٹم کا ہو رہا ہے۔ عزیزان من، چونکہ اس مزاج کے حامل مریضوں کے اندر مقام مرض تحلیل ہی ہوتا ہے اور تحلیل بھی غدی عضلاتی افعال ہی میں ہوتی ہے، اس لیے ایسے مریضوں کا علاج غدی عضلاتی ادویہ ہی سے ممکن نہیں بلکہ یقینی ہے، کیونکہ یہ ادویہ گرمی اور خشکی کی حامل ہوتی ہیں، جو اعصابی عضلاتی کی پہلی خلط سردی، غدی عضلاتی کی پہلی خلط گرمی سے بدلے گی، کیونکہ سردی لگنے پر لوگ آگ، چولہے، ہیٹر یا سورج کی روشنی ہی میں بیٹھتے ہیں۔ المختصر ایسی کوئی وجہ نہیں
کہ مریض کی سردی ختم نہ ہوگی، کیونکہ یہ اصول صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور فطرت کے عین مطابق ہے۔ رہی بات کنیکٹیو ٹیشو یعنی خون میں کم ہونے والی خلط، خشکی کو بڑھانے والی بات، تو یہ خشکی چیڑے بغیر غدے عضلاتی کی خشکی سے خود بخود بڑھ کر مریضوں کو 15 منٹ کے اندر اندر انشاءاللہ شفائی اثرات شروع ہو کر 3-4 دن میں وہ لاعلاج امراض سے مکمل چھٹکارا پائیں گے۔ اگر مذکورہ مزاج میں سردی اندھیرا بھی مان لی جائے تو پھر بھی نتائج مثبت ہی آئیں گے، کیونکہ خشکی میں اندھیرے کا اثر ہوتا ہے جو مریض کی دوسری خلط اندھیرے کو خود بخود بڑھائے گی۔ ہم زندہ، صحبت باقی، والسلام۔